بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ دوستو، انڈیا کی طرف سے اب وہ ویلا مچایا جا رہا ہے کہ ہماری جنگ پاکستان سے نہیں تھی بلکہ پاکستان پلس چائنا سے تھی، کیونکہ پاکستان چائنا کے ہتھیار استعمال کر رہا تھا۔ اگر چائنا کے ہتھیار نہ ہوتے تو شاید ہمیں اتنی مار نہ پڑتی۔ دوستو، شاید آپ کو پتا ہو کہ انضمام الحق عمران خان یا شاہد آفریدی برطانیہ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ کے بیٹ استعمال کرتے تھے، اور انہی بیٹوں سے وہ چھکے چوکے بھی لگایا کرتے تھے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ ان کھلاڑیوں نے اگر چوکے یا چھکے مارے ہیں تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں برطانیہ، آسٹریلیا یا ساؤتھ افریقہ کا کمال ہے کیونکہ انہوں نے بیٹ ان کے استعمال کیے تھے؟ یہ بات ہی نہیں بنتی۔ اصل کمال دوستو کھیلنے والے کا ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھ لیا کہ اتنے مہنگے اور شاندار طیاروں کے ساتھ بھی انڈیا مار کھا گیا۔ رافیل دوستو کوئی چھوٹا طیارہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی طاقتور طیارہ پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے۔ سوچیں اگر وہی طیارہ پاکستان کے کھلاڑیوں کے پاس ہوتا تو ان کا کیا بنتا۔ اس لیے دوستو میں کہتا ہوں کہ انڈیا یا ہندو دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ ان کی حرکتیں دیکھیں، ان کے کام دیکھیں، یہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ بچوں جیسے ان کی حرکتیں ہیں۔ اب جا کے افغانستان سے ان کا جے شنکر ان سے ملاقاتیں بڑھا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو دوستو وہی ہوا کہ آپ محلے میں مار کھا کر کہتے ہیں کہ ابھی یہاں ٹھہرو، میں اپنے محلے کے لڑکوں کو بلا کے لاتا ہوں۔ ہر مار کھانے والا یہی کہتا ہے، ذرا یہیں رکو، میں اپنے بھائیوں کو بلا کے لاتا ہوں، اور پھر اگلے کئی دنوں تک وہ محلے میں ہی نظر نہیں آتا۔ پاکستان نے تو نہیں کہا کہ ہماری لڑائی فرانس سے یا رشیا اور انڈیا کے ساتھ تھی، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ S-400 روس کا ہے اور رائفل فرانس کا ہے۔ مار کھانے کے بعد ہر کوئی بچوں جیسے بہانے ضرور کرتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ کچھ دن پہلے پتا چلا تھا کہ افغانستان طالبان حکومت کے نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر نے پاکستان اور انڈیا کے ایک دوسرے حملوں پر اور کشیدگی کے عروج پر خفیہ طور پر انڈیا کا دورہ کیا تھا۔ ابراہیم صدر کو دوستو طالبان رہنما ملا ہیبت اللہ کے قریب سمجھا جاتا ہے، اور انہیں طالبان حکومت کے اہم سیکیورٹی امور سے متعلق فیصلہ سازی میں اہمیت دی جاتی ہے۔ انڈین بدبودار میڈیا نے اس دورے کو اہم قرار دیا تھا کیونکہ طالبان کے ایک سینئر اہلکار ایک ایسے وقت میں انڈین حکام سے بات چیت کے لیے انڈیا کا دورہ کرتے ہیں جب 22 اپریل کو پہلگام پر حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ میڈیا کا کہنا تھا کہ انڈیا کا طالبان کے ایک ایسے سینئر عہدیدار کے ساتھ خفیہ مواصلاتی چینل کھولنا جو پاکستان کے بارے میں تنقیدی نظریات رکھتا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ انڈیا افغانستان میں نئی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے اپنے نقطۂ نظر پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کچھ روز پہلے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فون پر بات کی تھی۔ جے شنکر کا اس کے بعد کہنا تھا کہ میں نے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ اپنی دیرینہ شراکت داری اور ان کی ترقیاتی ضروریات کے لیے ہماری مسلسل حمایت پر زور دیا۔ ہم نے تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر بھی بات کی۔ دوسری طرف دوستو یاد رہے کہ ابراہیم صدر طالبان کے سرکردہ کمانڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے غیر ملکی افواج اور سابق افغان حکومت کے خلاف ہلمند کونسل کی قیادت کی تھی۔ وہ امریکی پابندیوں کا شکار طالبان رہنماؤں کی فہرست میں بھی شامل تھے۔ دوستو ابراہیم صدر ایک سخت گیر فوجی کمانڈر ہیں جنہوں نے مئی 2021 میں جنوبی ہلمند صوبے میں طالبان کی جانب سے لڑائی کی قیادت کی تھی۔ سن 90 کی دہائی میں وہ طالبان دور میں نائب وزیر دفاع رہے۔ ابراہیم صدر کی پیدائش سن 1960 کی دہائی میں ہوئی تھی۔ ان کی طالبان کے سابق رہبر اعلیٰ ملا اختر منصور کے ساتھ بھی وابستگی تھی، اور یہ بات طالبان میں ان کی اہمیت اور اثر و رسوخ کا پتہ دیتی ہے۔
ابراہیم صدر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ ان طالبان فوجی رہنماؤں میں سے ایک ہیں جن کے ایران کی آرمی کے ساتھ بھی قریبی روابط ہیں۔ 2018 میں امریکہ نے ابراہیم صدر کو خودکش حملوں اور دیگر خطرناک سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں ایک فہرست میں ڈال دیا تھا۔ ان پر ایران کی مدد سے یہ سب کام کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اگست 2021 میں جب طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو افغانستان میں انڈین سفارت خانے اور قونصل خانے کے سفارتکار اور عملہ افغانستان سے نکل گیا تھا۔ طالبان نے ابتدائی طور پر پہلگام حملے کی مذمت کرتے ہوئے ایک بیان میں انتہائی محتاط زبان میں کہا تھا کہ یہ بحران خطے کے مفاد میں نہیں ہے۔ کشیدگی کے باعث پاکستان اور انڈیا کے درمیان واہگہ بارڈر کراسنگ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ افغانستان کا 80% سامان اسی راستے سے انڈیا کو برآمد کیا جاتا تھا اور واہگہ بارڈر دوستو ابھی بھی بند ہے، جبکہ انڈیا نے مالی سال کے بجٹ میں افغانستان کے لیے اس سال امداد کو بڑھا کر 100 کروڑ روپے کر دیا تھا۔ پہلگام حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجارت تو بند ہی ہے اور افغانستان کو جانے والی امداد بھی متاثر ہو رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ہی اس وقت افغانستان کے لیے انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھنے کا واحد راستہ ہے، جبکہ انڈیا ایران کی 4 بہار بندرگاہ کے ذریعے وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس بندرگاہ کے ذریعے افغانستان پاکستان کا راستہ اختیار کیے بغیر انڈیا اور باقی دنیا کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی تعلقات تناؤ کا شکار ہے اور اس کشیدگی میں اضافہ طالبان کے سن 2021 میں ملک کا اقتدار سنبھالنے کے بعد ہوا ہے۔ جب سن 2021 میں افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی اور امریکی افواج کے انخلاء کے نتیجے میں افغان طالبان اقتدار میں آئے تو پاکستان میں بیشتر سفارتی اور عسکری امور کے ماہرین کی رائے تھی کہ اس بڑی تبدیلی کے نتیجے میں پاکستان کی خطے میں گرفت مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن دوستو پچھلے 4 سالوں میں چیزیں تیزی سے بدلی ہیں۔ پاکستان اس دورانیے میں بارہا کابل سے افغانستان سے مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے خلاف کارروائی کرے، جو افغان سرزمین کو پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ طالبان حکومت ان الزامات کی تردید کرتی آ رہی ہے، جبکہ حیرت کی بات دوستو یہ ہے کہ کابل میں طالبان کی حکومت کے بعد پاکستان میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، نہ کہ کمی۔ پچھلے سال سن 2024 میں نومبر کے مہینے میں سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، جن میں 240 افراد شہید ہوئے، جن میں تقریباً 70 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل تھے۔ پاکستان کی جانب سے ملک سے مرحلہ وار افغان باشندوں کی بے دخلی کا عمل بھی شروع کیا گیا اور یہ بھی دونوں ممالک میں دوستو تناؤ کی وجہ بن رہا ہے۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں تقریباً 20 لاکھ افراد کو پڑوسی ملک پاکستان سے نکالا جانا ہے۔ طور خم بارڈر کراسنگ کے ذریعے روزانہ 700 سے 800 خاندان افغانستان بھیجے جا رہے ہیں۔ تقریباً 35 لاکھ سے زیادہ افغان شہری پاکستان میں مقیم ہیں۔ ان میں وہ 7 لاکھ لوگ شامل ہیں جو 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان ہجرت کر گئے تھے یا پاکستان آ گئے تھے۔ انڈیا کی شمالی ریاست بہار کے سارن ضلع میں 11 مئی کے 24 سالہ مسلم نوجوان ذاکر قریشی کی موت ہوئی، جبکہ ان کے بڑے بھائی نہال قریشی پٹنہ میڈیکل کالج ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ انڈین پولیس کا کہنا ہے کہ اس کیس میں 6 نامزد ملزمان سے 4 کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دیگر کی تلاش جاری ہے۔ یہ واقعہ دوستو سارن ضلع کے چھپرا شہر میں کریم چک اور چھوٹا تیلپا نامی 2 مقامات سے متعلق ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے پس پشت ایک گائے کے بچڑے کی گمشدگی ہے۔ کریم چک قریشی برادری کا ایک بڑا علاقہ ہے جس میں تقریباً 80 قریشی خاندان آباد ہیں۔ وہ سب گوشت کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے نہال قریشی وہاں سے گزرنے والے ہر ایک کو شک اور شبے کی نظروں سے دیکھتے ہیں
اور بتاتے ہیں کہ اگر میں واپس گیا تو مجھے مار دیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 11 مئی سے 2-3 دن پہلے چھوٹا طلبہ سے ایک گائے کا بچڑا چوری ہوا تھا، بعد میں وہ کہیں سے گھوم کر واپس آ گیا۔ اس گائے کے بچڑے کے معاملے پر قریشیوں اور چھوٹا طلبہ کے لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ واقعے کے دن ان لوگوں نے ذاکر کو پکڑ لیا اور اسے مارا پیٹا۔ بعد میں اس کے بھائی نہال کو بھی مارا پیٹا گیا۔ اس میں ذاکر حسین قریشی کی موت ہو گئی۔ پولیس نے 12 مئی کو 2 لوگوں کو گرفتار کیا اور اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے مار پیٹ میں شامل ہونے کی بات قبول کر لی ہے۔ ذاکر قریشی کی ماں کا کہنا ہے کہ وہ شام کو گھومتا ہوا چھوٹا طلبہ گیا تھا، ان لوگوں نے اسے پکڑ کر مارا پیٹا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ذاکر قریشی کو مسلمان ہونے پر تشدد کیا گیا۔ ذاکر قریشی کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک لڑکی شادی شدہ ہے۔ یہ خاندان گوشت کی دکانوں میں مزدوری کر کے اپنی روزی کماتا ہے۔ اس کے بھائی نہال قریشی کا کہنا ہے کہ اس دن واقعہ پیش آیا، میں اور میرے والد گلی گلی تلاش کر رہے تھے، ہم اپنے بھائی کو فون کر رہے تھے لیکن اس کا فون بند تھا۔ پھر ہم نے اسے ایک گلی میں پایا تو دیکھا کہ لوگ اسے لاٹھیوں اور بلوں سے مار رہے ہیں۔ نہال قریشی کا مزید کہنا تھا کہ میرے دوست یہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن میں آگے بڑھا اور ان سے پوچھا کہ میرے بھائی کو کیوں مار رہے ہو؟ تو انہوں نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا۔ وہاں 25 کے قریب لوگ تھے، وہ گالیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو اتنا مارا کہ وہ وہیں پہ وفات پا گیا۔ وہاں لوگوں کا بتانا ہے کہ واقعے کے بعد سے ملزم اور اس کے خاندان کے افراد مفرور ہیں۔ پورے جنوبی ٹولہ میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ پہلے یہ لوگ ذاکر کو پکڑ کر گھر کے اندر لے گئے اور پہلے اسے گھر کے اندر مارا پیٹا، بعد میں اسے گھر کے باہر لے آئے اور وہاں مارا پیٹا۔ دوستو سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ ایسے واقعات مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں پیش آتے ہیں؟ اس کو ہم عام واقعہ نہیں کہہ سکتے۔ انڈیا میں گائے اور بیف کے نام پر گزشتہ کم از کم 1 دہائی سے مسلمانوں کو ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں رونما ہوا ہے جب مسلمانوں کے تہوار عید الاضحیٰ کو 1 ماہ سے بھی کم وقت بچا ہے اور ریاست میں اسمبلی انتخابات بھی ہونے ہیں۔ یہ ایسے واقعات انتخابات کے وقت ہی کیوں پیش آتے ہیں؟ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کو سازش ہی کہا جا سکتا ہے۔ پورے بہار میں اس وقت اقلیت کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوستو یہ ہے انڈیا کا بدبودار چہرہ۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت، تشدد، ہراسانی اور معاشرتی بائیکاٹ جیسے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ شہری حقوق کے لیے سرگرم تنظیم ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کی حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صرف 2 ہفتوں کے اندر 19 ریاستوں میں 184 نفرت پر مبنی جرائم ریکارڈ کیے گئے، جن میں سے 106 واقعات میں براہ راست پہلگام حملے کا حوالہ دیا گیا۔ 178 صفحات پر مشتمل اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ان واقعات کو انفرادی یا اتفاقی نوعیت کی بجائے ایک منظم اور منصوبہ بند مہم کا حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کا مقصد ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کرنا اور اکثریتی برادری کے ذہنوں میں زہر بھرنا بتایا جا رہا ہے۔ ان واقعات میں ہندو توا نظریات کے حامل گروہوں کا مرکزی کردار رہا ہے، جنہوں نے پہلگام حملے کو مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے کے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ان 184 واقعات میں کم از کم 316 افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے، جنہیں یا تو جسمانی تشدد، ہراسانی، معاشی بائیکاٹ یا بعض صورتوں میں جبری بے دخلی جیسے اقدامات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ 43 واقعات اتر پردیش میں ریکارڈ کیے گئے، جبکہ مہاراشٹر اور اتراکھنڈ میں 34، 24، مدھیہ پردیش میں 20 اور دہلی، ہماچل پردیش اور بہار میں بھی درجنوں واقعات پیش آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کرناٹک، پنجاب اور چندی گڑھ میں بھی سنگین نوعیت کے حملے رپورٹ کیے گئے ہیں۔
کئی مقامات پر مسلمانوں کی دکانوں کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کشمیریوں کے خلاف نفرت امیز مواد بھی پھیلایا گیا۔ اس رپورٹ میں دوستو ہریانہ کے امبالہ شہر کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جہاں شدت پسند ہجوم نے جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے مسلم دکانداروں کی دکانیں جلا دی۔ پہلگام حملے کے بعد پیش آئے واقعات محض دوستو رد عمل نہیں تھا، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ کس طرح منظم انداز میں دائیں بازو کے گروہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا رہے تھے۔ ایسے جرائم دوستو عام طور پر الگ تلگ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے مخصوص حالات، منصوبہ بندی اور بعض اوقات ریاستی اداروں کی خاموشی بھی شامل ہوتی ہے۔ انوریکس کمپنی نے پاکستانی مارکیٹ کے لیے اپنی پہلی الیکٹرک گاڑی کی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ انوریکس گاڑی ایک کمپیکٹ 4 دروازوں والی برقی گاڑی ہے جو چائنا میں تیار کی گئی ہے۔ ان گاڑیوں کو شہریوں کی ڈرائیونگ کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوستو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ گاڑی کی تینوں قسمیں ایک ہی چارج پر بالترتیب 140 کلومیٹر، 220 کلومیٹر اور 320 کلومیٹر کا سفر طے کریں گی۔ 140 کلومیٹر گاڑی کی قیمت 35 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کی بکنگ کی رقم 5 لاکھ کے قریب ہے۔ 220 کلومیٹر کی قیمت 42 لاکھ روپے ہے۔ پرومو قیمت تقریباً 39 لاکھ روپے ہے کہ بکنگ کی رقم 6 لاکھ ہے، جبکہ 320 کلومیٹر گاڑی کی قیمت تقریباً 52 لاکھ روپے ہے۔ پرومو قیمت تقریباً 50 لاکھ ہے۔ بکنگ کی رقم کی قیمت 7 لاکھ روپے ہے۔ انوریکس کی یہ گاڑیاں دوستو فاسٹ چارجنگ ٹیکنالوجی کو سپورٹ کرتی ہے، جس سے بیٹری کو صرف 30 منٹ میں 30% سے 80% تک چارج کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے خلاف حالیہ فوجی ناکامی نے دوستو بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اندرون ملک عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے حکومت نے اپنے ہی وزراء اور اعلیٰ سیاستدانوں کو سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مودی سرکار کی جانب سے کیے گئے آپریشن سندور کا پاکستان نے بھرپور جواب دے کر منہ توڑ جواب دیا تھا اور اسے ناکام بنایا تھا۔ ان تمام سیاستدانوں اور وزراء کا تعلق حکمران جماعت بی جے پی سے ہے، جنہیں عوامی غصے اور ممکنہ رد عمل کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ جے شنکر کی سیکیورٹی بڑھانے کی بھی درخواست کی گئی ہے، جبکہ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور سیکرٹری خارجہ وکرم مسری سمیت بی جے پی کے 25 اہم رہنماؤں کی سیکیورٹی سخت کرنے کا باضابطہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان رہنماؤں کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں کو فائرنگ اور فوری طبی امداد کی خصوصی تربیت دی جائے گی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ دہلی پولیس کی جانب سے اس خطرناک صورتحال پر ایک خصوصی اجلاس بھی منعقد کیا گیا، جس میں بی جے پی وزراء کی حفاظت کو اولین ترجیح قرار دیا گیا۔ انڈین دفاعی ماہرین اس صورتحال کو بھارت کے لیے نہایت ہی تشویشناک قرار دے رہے ہیں، جبکہ پاکستانی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی کے جنگی جنون اور پاکستان کے ہاتھوں ہونے والی مسلسل ناکامیوں نے اب خود بھارتی وزراء اور سیاستدانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ عوامی غصے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ محض وقتی اقدام ہے، جبکہ اصل مسئلہ بی جے پی کی ناقص حکمت عملی اور شکست خوردہ جنگی پالیسی ہے۔ پاکستانی دفاعی تجزیہ کاروں نے واضح کر دیا ہے کہ آپریشن سندور کی ناکامی نے بھارتی حکومت کو اپنے ہی ملک میں اپنے رہنماؤں کو محفوظ رکھنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ ایک جمہوری ریاست کے لیے یہ نہایت ہی افسوسناک اور خطرناک علامت ہے۔ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں قومی سلامتی کے لیے پارلیمان کا ہر قسم کی سیاسی تقسیم بھلا کر ایک زبان ہونا خوش آئند ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم کے ساتھ وطن کا دفاع کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس امتحان میں سرخرو کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ نے عوام کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کر کے پاک بھارت جنگ میں مثبت اور توانا کردار ادا کیا۔ قومی سلامتی کے لیے ہر قسم کی سیاسی تقسیم بھلا کر یک زبان ہونا خوش آئند ہے۔
میاں نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی میڈیا نے سچ پر مبنی بیانیے کو دنیا کے سامنے رکھ کر دشمن کے جھوٹ کو پوری قوت سے بے نقاب کیا۔ دوستو، میاں نواز شریف کا یہ بیان مجھے پسند آیا۔ میں توقع کرتا ہوں کہ عمران خان بھی کچھ ایسا ہی بیان دیں۔ اپنی لڑائیوں میں ابھی نہ پڑیں، ابھی وقت نہیں ہے، پاکستان کا ساتھ دیں۔ پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔